بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت لقمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نیک اور برگزیدہ بندے ہیں کہ جن کے نام کی ایک پوری صورت قرآن پاک میں سورہ لقمان کے نام سے موجود ہے۔ بڑے دانا اور حکیم آدمی تھے۔ حکمت لقمان آج بھی ضرب المثل اور مقولہ بن چکی ہے۔ حضرت لقمان سے جو سب سے پہلی حکمت اور دانائی کی بات ظاہر ہوئی وہ یہ تھی کہ آپ ایک بادشاہ کے غلام تھے، اور اس بادشاہ نے اپنے باغات میں ایک ایسا باغ بھی لگا رکھا تھا جس کا پھل صرف بادشاہوں، وزراء اور بادشاہ کے خاص مہمانوں کے لیے تھا۔ جن لوگوں کی اس باغ پر خدمت اور ڈیوٹی لگی ہوئی تھی ان میں حضرت لقمان بھی شامل تھے۔ اتفاق کی بات کہ کبھی بھی بادشاہ کو حضرت لقمان کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ملی تھی، جس کی وجہ سے یہ بادشاہ کے منظور نظر ہو چکے تھے۔ جو دیگر غلام تھے ان کو ان کے ساتھ حسد پیدا ہوا، اور یہ ایک فطرت ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کل ذی نعمت محسود، ہر وہ شخص جسے اللہ کوئی نعمت عطا فرماتا ہے لوگ ضرور اس سے حسد بھی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ساتھی غلام جو تھے انہوں نے حضرت لقمان کے ساتھ حسد کرنا شروع کر دیا، اور موقع بنا کر حضرت لقمان کو بادشاہ کی نظروں میں گرانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ کیا انہوں نے کچھ اس طرح کہ انہوں نے بادشاہ کے اس خاص باغ کا پھل جتنا وہ کھا سکتے تھے اس کو کھایا، اور باقی کو ضائع کر دیا، اجاڑ ڈالا۔ جب بادشاہ نے اپنے اس خوبصورت باغ کی یہ حالت دیکھی تو سخت غصے میں آ گیا۔ پوچھا میرے اس باغ کا یہ حال کس نے کیا؟ باہمی رائے کے ساتھ انہوں نے مشورہ کیا ہوا تھا کہ نام ہم نے لقمان ہی کا لینا ہے۔ حضرت لقمان کا نام لے دیا گیا۔ حضرت لقمان کی خوبصورت عادات میں سے ایک عادت یہ بھی تھی کہ آپ بہت کم بولتے تھے اور صفائی نہیں دیا کرتے تھے۔ بادشاہ نے آپ کو گرفتار کر لیا، سزا دی، خوب مارا پیٹا، لیکن آپ خاموش رہے۔ بادشاہ نے پوچھا لقمان یہ کام تم نے کیا ہے؟ آپ نے نفی میں سر ہلا کر فرمایا میں نے یہ نہیں کیا۔ بادشاہ کہنے لگا پھر یہ کس نے کیا؟ کہنے لگا حضور اگر آپ مجھ سے ہی پوچھتے ہیں تو پھر میرا ایک مشورہ ہے، آپ اس پر عمل کیجئے۔ بادشاہ کہنے لگا بولو کیا مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا جی مجھ سمیت ان تمام غلاموں کو گرم پانی پلائیے، اور پھر کھلے میدان میں ان کو اس طرح بگائیے کہ ٹھہرنے نہ دیا جائے۔ ایک گھڑ سوار ان کے پیچھے ہو جو تیز ان کو بگائے، میں بھی ان کے ساتھ بھاگوں گا، جو حق سچ ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، حضرت لقمان سمیت دیگر غلاموں کو گرم پانی پلایا گیا اور پھر بگایا گیا۔ کھلے میدان میں جب یہ بھاگے تو سب کو ایک دم سے قے آنا شروع ہو گئی۔ جو ان کے پیٹوں میں تھا وہ باہر آیا۔ حضرت لقمان نے کچھ نہ کھایا تھا نہ پیا تھا، اس وجہ سے آپ کو صرف پانی کی قے ہوئی، اور باقیوں نے جو کچھ کھایا تھا وہ نکلا۔ حق اور سچ سامنے آ چکا تھا۔ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ حضرت لقمان کو بادشاہ کی نظروں میں گرا دیں، لیکن اللہ جسے چاہے اسے عزت عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے ذلیل اور رسوا فرما دیتا ہے۔ حضرت لقمان کی عزت بادشاہ کی نظروں میں مزید بڑھ گئی۔ بادشاہ نے بطور آزمائش ایک مرتبہ آپ کو ایک بکری دے کر فرمایا اے لقمان یہ بکری لے جاؤ، اسے ذبح کرو، اور اس کا جو بہترین حصہ تمہیں لگتا ہے وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت لقمان نے بکری لی، اسے ذبح کیا، کھال اتاری، گوشت بنایا، اور ایک پلیٹ کے اندر بکری کا دل اور بکری کی زبان رکھی، بادشاہ کے پاس لے گئے اور کہنے لگے حضور میرے نزدیک یہ بکری کے جسم کا بہترین حصہ ہے۔ کچھ دن گزرے، بادشاہ نے ایک اور بکری دی اور کہا کہ اے لقمان اسے لے جاؤ، ذبح کرو، اور اب کی بار بکری کا جو بہترین حصہ تمہیں لگتا ہے وہ لے کر آؤ۔ حضرت لقمان نے بکری لی، اس کو ذبح کیا، کھال اتاری، گوشت بنایا۔ اب کی بار پھر پلیٹ کے اندر بکری کا دل اور بکری کی زبان رکھی اور بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر کر دی۔
بادشاہ کہنے لگا لقمان یہ کیا؟ میں نے بہترین حصہ مانگا پھر بھی تم زبان اور دل لے کر آئے، بدترین حصہ مانگا پھر بھی یہ زبان اور دل۔ حضرت لقمان نے حکمت سے پر جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضور اگر یہ زبان اور یہ دل اچھے ہو جائیں تو دنیا میں اس سے اچھی بھی کوئی شے نہیں ہے، اور اگر یہ زبان اور دل برے ہو جائیں تو پھر ان سے بری بھی کوئی شے نہیں ہے۔ یقیناً یہی حقیقت ہے کہ اگر زبان اور دل درست ہو جائیں تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا ہی القلب، سن لو اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ حضرت علامہ محمد اقبال نے بھی یہی حکمت بری بات کچھ اس انداز میں کہی تھی، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر نصیب فرمائے اور خیر کو تقسیم کرنے کا ہنر عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔